آج میری بیٹی کی دوسری شادی تھی۔ میرا دل ہول رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی کی پچھلی شادی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس لیے میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں کافی تنگ تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ یہ شاید تسلیم کا بانجا تھا، جو میرے شوہر کی دور بھار کی رشتہ دار تھی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خالہ دلہن آپی کہہ رہی ہے کہ وہ لال والا شربت دے دیں۔ بچہ یہ کہہ کر میرے پاس رک گیا۔ کیا بیٹا، کون سا شربت دے دوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں خالہ جی، دلہن آپی نے خود مجھ سے کہا ہے۔ بچے نے وضاحت دی تو میں پریشان ہو گئی کہ آخر بیٹی کو اس وقت شربت کی کیا ضرورت آ پڑی۔ سمجھی کہ وہ کھانسی والا شربت مانگ رہی ہے۔ اسے کبھی کبھی کھانسی کا دورہ پڑ جاتا تھا، اس لیے کہہ رہی ہوگی۔ کچھ اخروٹ لیے اور بیٹی کو جا کر دے دیے۔ یہ لو بیٹا، اس وقت دوا مت کھاؤ، کیا پتہ کوئی اور ری ایکشن ہو جائے، پھر تمہارے لیے مسئلہ ہو۔ جانتی ہو نا کہ پہلے بھی تمہارے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو چکا ہے جس نے تمہاری زندگی پر طلاق اور دوسری شادی کا لیبل لگا دیا ہے۔ بس میری بیٹی، اب دھیان سے رہنا، ایسا کچھ نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہاری زندگی اجیرن ہو۔ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا واسطہ۔ میں نے بیٹی کو سمجھایا۔ اس نے اخروٹ مجھ سے نہ لیے اور منہ دوسری طرف پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ اچھا بیٹا جاؤ مہرین، جا کر اسے وہ لال والا شربت لا کر دو، وہی کھانسی کا شربت۔ میں نے پاس بیٹھی مہرین سے کہا، جو میری جٹھانی کی بیٹی تھی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی میری بیٹی کے کمرے میں گئی اور وہاں سے لال شربت اٹھا کر لے آئی۔ مگر میں نے دیکھا بیٹی نے اسے پینے کی بجائے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ شادی والا گھر تھا، میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو اسے ڈھیروں نصیحتیں کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب اچھا ہو، کیونکہ میری بیٹی نے اس سے پہلے بھی دکھ بہت سارے جھیلے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب دوبارہ اس پر کوئی الزام لگے۔ بارات رخصت کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی گھر کے انتظامات دیکھ رہی تھی کہ رات کے تقریباً 10 بجے بیٹی کے سسرال سے مہرین نے مجھے گھبرائی ہوئی آواز میں کال کی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اسے خوفزدہ کر دیا ہے۔ جلدی کریں چچی، فوراً پاس گھر پہنچے، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ مہرین کی آواز نے میرے تو حواس باختہ کر دیے۔ میں نے مزمل کو بتایا اور ہم گاڑی میں سوار ہو کر فوراً سے پہلے ہی اپنی بیٹی کے سسرال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ اس بات پر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ ہوا میں معلق محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ ایک بیٹی کی دوسری بار طلاق نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری بیٹی رو رہی تھی، جبکہ لڑکے کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو سنبھالا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئے۔ میرے شوہر بھی حیران تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ شادی کی پہلی ہی رات آخر ہماری بیٹی نے ایسا بھی کیا کر دیا کہ دلہے سے برداشت نہ ہوا اور اس نے فوراً طلاق دے دی۔ ہم اپنی بیٹی سے پوچھتے رہے کہ اس نے کیا کہہ کر تم کو طلاق دی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم بھی حیران پریشان گھر آ گئے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے شوہر کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ اب بیٹی کے رشتے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے کتنی بڑی بدنامی اپنے سر مول لی ہے، لیکن جب اللہ انسان کے راستے ہموار کرتا ہے تو حالات اور واقعات کچھ نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی کا ایک استاد گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ انتہائی شریف تھے۔ بیٹا گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھا، جبکہ باپ بھی ریٹائرڈ پروفیسر تھا۔ یہ خاندان پڑھا لکھا اور بہت ہی مہذب تھا۔ ان کو خدا جانے کس نے ہمارے گھر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے دوسری بار طلاق یافتہ بیٹی کے لیے ہم سے رشتہ مانگا۔ ہماری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ اب لڑکا چاہے جیسا بھی ہو، بیٹی کی شادی جتنی جلدی کر دو اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے بھی ہاں کہہ دیا۔ اسے ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب بھی اس کو طلاق ہوتی ہم اس کو قصوروار نہ ٹھہراتے۔ خیر، پروفیسر حاشر کا رشتہ آیا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور بیٹی کی بات پکی کر دی، مگر اس بار بھی وہی تماشا ہوا۔ دوسرے ہی دن بیٹی طلاق لے کر گھر آ گئی۔
اور ان لوگوں نے ہمیں ایک لفظ تک نہ بتایا۔ اب تو میری پریشانی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں ایک جوان بیٹی کی ماں تھی اور چاہ کر بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ آس پڑوس کی عورتوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میری بیٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص ہے جو اسے ہر بار طلاق ہو جاتی ہے۔ بیٹی کا سامان اس بار بھی اس کے کمرے میں رکھا تھا جو اس کے سسرال سے پیک ہو کر آیا تھا۔ میں نہ جانے کس خیال کے تحت اس کا سامان دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر اسی لال شربت پر پڑی، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں پھر بھی شاید کچھ نہ کہتی، لیکن اس کے ساتھ ایک لال چکندر پڑا ہوا تھا جو کپڑے میں لپٹا تھا اور کپڑے پر تھوڑے تھوڑے داغ کے نشان موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ یکدم چونک گئی۔ کیا ہوا اماں؟ کیوں میرے بیگ کی تلاشی لے رہی ہو؟ وہ بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی، جیسے اسے کسی بات سے فرق نہ پڑتا ہو۔ میں نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور بیٹی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ اب کی بار مزمل نے اپنے جاننے والوں میں رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے بھی ہاتھ پاؤں مارے تو ایک انجینئر کا رشتہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ ہم نے ان کو سارے حالات اور واقعات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بڑی ہی غیر روایت سی فیملی تھی۔ ان کو میری بیٹی کے طلاق یافتہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر تھا بھی تو انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ فوراً کر دیا اور ان لوگوں کے مشکور بھی ہوئے جنہوں نے ہم پر اعتبار کیا۔ میری بیٹی بھی اس بار خوش تھی اور اس نے کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شادی والا دن آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہزاروں دعاؤں میں رخصت کیا، مگر اس بار ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ذرا مختلف تھا۔ اب کی بار لڑکے نے شادی کے دوسرے دن یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ اس میں ایک ایسا نقص ہے جس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ میری بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا، یہاں تک کہ مجھے یقین آ گیا کہ اب کی بار قصور میری بیٹی کا نہیں بلکہ سسرال والوں ہی کا ہے۔ میں نے ان سے لاکھ وجوہات پوچھنا چاہی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید یہ کہ لڑکا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے بیاہ کرے، تبھی اس نے طلاق دے دی۔ مگر اس کے گھر والے ہم کو یہ کہتے رہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ شاید لڑکے کے ماں باپ نے اس سے بغیر پوچھے نکاح کر دیا ہو۔ خیر، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس فیصلے کو بھی قبول کر لیا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ بیٹی کی شادی جلد بازی میں نہیں کروں گی۔ ہمارے کچھ وکیل اور کچہری کے معاملات بھی چل رہے تھے۔ مجھے میری بیٹی کو، میرے شوہر کو عدالت جانا پڑتا۔ ایک بار بتاتی چلو، میری بیٹی بلا کی خوبصورت تھی، اسے کوئی بھی دیکھتا اور اس کی خواہش کیے بنا نہ رہتا۔ اسی دوران ایک وکیل کی نظر جب میری بیٹی پر پڑی تو وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس نے ہمارے سامنے درخواست رکھی کہ وہ ماریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نہ تو جہیز کا کوئی مطالبہ تھا اور نہ ہی کوئی اور شرط تھی۔ میرے اور میرے شوہر کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ ہم نے اب سوچ لیا تھا کہ یہ محلہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی یہاں نہیں آئیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی کسی انجان شخص سے کر دیں گے جس کو بیٹی کے ماضی کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ لیکن یہ تو ڈر ہر ماں باپ کو لگا رہتا ہے کہ کہیں لڑکی والوں کو بیٹی کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہم محتاط بھی تھے اور پریشان بھی تھے، مگر اللہ کی کرنی یہ وکیل یہ سب جانتے ہوئے بھی ہمارے گھر رشتہ بھیجنے پر راضی ہو گیا۔ ایڈوکیٹ ماجد ایک انتہائی معقول شخص تھا۔ رشتہ لینے سے پہلے وہ مجھ سے بھی ملا اور کہنے لگا، آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بیٹی کو جو بھی مسئلہ ہے میں اسے خود سلجھاؤں گا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، بس آپ ہمت نہیں ہارنا۔ اس کے سمجھانے پر میں تو مان گئی، لیکن میرے دل کو عجیب سا ڈر لگا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی بیٹی پر بھی شک ہوتا کہ لازماً غلطی اسی کی ہوگی۔ میری چونکہ اپنے داماد کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو تھی، میں اپنی بیٹی کے ماضی کے متعلق اسے ہر بات تقریباً بتا ہی چکی تھی۔ تب نکاح کے بعد اس نے مجھے اکیلے میں بلا کر ایک انوکھی بات کہی، جسے سن کر میری بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امی جان، آپ یہ بات تو مانتی ہیں نا کہ میں ایک وکیل ہوں اور لوگوں سے زیادہ شاطرانہ ذہن رکھتا ہوں؟ ہاں بیٹے، میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ میں نے کہا، تو میری بھی ایک شرط ہے، اگر آپ یہ پورا کر لیں گی تو ہو سکتا ہے آپ اس راز سے واقف ہو جائیں جو آج تک کوئی بھی نہیں بتا پایا۔ آپ خود سوچنا، اگر آپ کی بیٹی کی طلاق ہوئی تو ان لوگوں نے آپ کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا۔
کہ لاکھ ہزار بار پوچھنے پر بھی کبھی بھی اپنی بیٹی کے سسرال والوں نے آپ کو طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ ہاں بیٹی، یہ بات تو ہے، اور میں اس بات پر حیران بھی ہوتی ہوں کہ لڑکے والے منہ پھاڑ پھاڑ کر لڑکی کے نقص بیان کرتے ہیں، مگر میری بیٹی کے بارے میں کبھی کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے طلاق دے دی اور اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا آپ بس مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، یہ کپڑے لیں اور جا کر اسے پہن لیں۔ داماد نے میری طرف ایک کالے رنگ کی شیروانی بڑھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے میں یہ شیروانی پہن لوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، ہاں اماں جان، میں بالکل ہوش میں ہوں، بس آپ یہ پہن کر سب سے پہلے آپ ہی اپنی بیٹی کے سامنے جائیں گی تاکہ آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو سکے کہ آخر شادی کی رات وہ اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے جس سے وہ اتنا متنفر ہو جاتا ہے۔ داماد کی بات تو صحیح تھی، مگر اس بات پر عمل کرنے کے لیے میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری بیٹی لازمی یہ بات جان جاتی کہ اس کے سامنے اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی ماں بیٹھی ہے۔ میں نے اپنے داماد کو اس بات سے منع کر دیا، مگر وہ ضد کرنے لگا۔ میں نے پھر اسے یہ کہا، اگر وہ مجھے دیکھے تو ایک لمحے میں پہچان جائے گی، اور اگر گھونگھٹ یوں ہی اوڑے بیٹھی رہے گی تو اوپر چہرہ اٹھا کر تو ویسے بھی نہیں دیکھے گی۔ میں اپنے ہی کپڑوں میں اس کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ جس وقت تم نے آنا ہوگا یا تم سے پہلے جو شخص جائے گا وہ اسے یہی بتائے گا کہ تمہارا شوہر آنے والا ہے، تمہاری جگہ میں جاؤں گی تو شاید کچھ پتہ چل جائے۔ میں نے بے بسی سے کہا، ہاں آپ ایسا ہی کر لیں، ویسے بھی آپ کا شیروانی پہننا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ داماد کی بات پر میں ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب میری بیٹی خلوت میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تب داماد نے اشارہ کیا۔ میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، مگر میری توقع کے برعکس میری بیٹی اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھے آنکھیں مٹک مٹک کر ادھر ادھر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو یکدم اپنے ہاتھ اپنی گود میں چھپا لیے۔ آؤ آؤ اماں، تمہیں اپنی بیٹی کی یاد کھینچ لائی نا یہاں۔ بیٹی کی بات پر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ بے تاثر سا چہرہ لیے میں کمرے سے باہر آ گئی، داماد کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے واپس آ گئی۔ گھر آنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ کیا اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے؟ میرے شوہر کو مجھ سے بھی زیادہ فکر تھی۔ خدا سے ہم رات بھر دعائیں کرتے رہے کہ بیٹی کا یہ دن خیریت سے گزر جائے۔ بہرحال وہ رات خیریت سے کٹی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری بیٹی کا گھر آخر کار بس گیا تھا، مگر اب بھی کچھ دن انتظار کرنا باقی تھا۔ اگلے دن ہم لوگ ناشتہ لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ انہوں نے ہماری خوب آؤ بھگت کی اور بظاہر سب ٹھیک لگ رہا تھا، اسی لیے میں خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ ہم نے اگلے دن اپنے داماد کو اپنے ہی گھر دعوت پر بلایا تھا، مگر وہ اس دعوت پر نہیں آیا۔ مجھے تب کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شادی کے بعد ایک ہی بار میں نے اپنے داماد کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافی پر اعتماد تھا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، مگر خدا جانے میری بیٹی سے شادی کے بعد اس کی خوشیوں کو کیا نظر لگ گئی کہ وہ کسی سے نہ بات کرتا نہ ہنستا بولتا۔ میں بھی جب اس سے ملی تو وہ ویسا ہی خاموش تھا جیسا اس کی ماں نے بتایا تھا۔ یہ سب جان کر میرا تو دل ہول کر رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی ہے کہ میری بیٹی کا شوہر اس سے متنفر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کی، مگر شکر کی بات یہ تھی کہ میرا داماد مجھ سے کوئی چیز نہ چھپاتا۔ وہ اپنی ماں سمجھ کر مجھے ہر بات بتا دیتا، اور اسی وجہ سے اس نے میرے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ اماں جان، میں اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کو ساری بات بتا دوں، لیکن میرے ہاتھ وہ راز لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا گھر 7 بار اجڑا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں عورت کی فطرت سے بھی واقف ہوں، اور پھر میں وکیل ہوں۔ آپ تو جانتی ہے میں کتنے شاطر دماغ کا ہوں۔ میرا داماد اب بھی اپنی تعریفیں کر رہا تھا۔ تمہیں بیٹا میں مانتی ہوں، مگر تم بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں نے اپنے داماد سے پوچھا۔ بس آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کی بیٹی کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اسے لے کر گیا تو سبھی لوگ یہی کہیں گے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ ساتھ چلیں۔ آپ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں داماد کی بات سمجھ گئی۔ وہ میری بیٹی کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا، اور یقیناً اس کے پیچھے ایسا راز تھا جو بتا نہ رہا تھا۔
خیر ہم چپکے سے 3 لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیٹی کو میں نے بنا کوئی بات کہے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں اس کی ماں تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ ہم جب ہسپتال پہنچے تو بیٹی کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہارا چھوٹا سا چیک اپ کروانا تھا تمہارے شوہر نے۔ اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ نہیں اماں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، مجھے گھر لے چلو۔ بیٹی کی بات سے میرے بھی ذہن میں کھٹکا ہوا۔ بیٹی تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ انجیکشن لگواؤ؟ جو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے وہی کرو۔ خیر نہ مانتے ہوئے بھی اسے اپنا ٹیسٹ دینا ہی پڑا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ 8 گھنٹے بعد آنی تھی۔ میرے داماد نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ مجھے انتظار تھا کہ کب 8 گھنٹے گزریں اور میرا داماد مجھے سچ بتا دے، کیونکہ وہ کب سے مجھ سے یہ بات چھپائے جا رہا تھا اور میں اس سے کتنی ہی بار ایک ہی بات پوچھے جا رہی تھی۔ خیر اگلے دن میرے داماد نے مجھے فون کیا اور خوشی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اماں جان آپ مجھے ملیں، میں آپ کو سب سچ بتا دیتا ہوں۔ داماد کی خوش بری آواز سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو اس نے مجھے سب سچ بتا دیا۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ایک وکیل سے بھی زیادہ تیز دماغ کی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو شاید میں اس کی یہ خطا کبھی معاف نہ کرتا۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی اور غصہ بھی، مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ جس لڑکی کو کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بسا سکا وہ میرا گھر بسائے گی۔ میرے داماد نے فخر سے کہا تو میں مسکرا پڑی۔ بتاؤ بیٹا اب بات کیا ہے؟ آنٹی جی آپ غور سے سنیں، آپ کی بیٹی نے شادی کی رات جو تماشے کیے ہیں وہ سب مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی شیشی تھی جسے میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور اس شیشی پر اس کا خاص دھیان تھا، مگر اس کے علاوہ کسی کی نظر اس شیشی پر نہیں گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ پہلے تو کچھ نہ بولی۔ میں اس کے پاس آیا تو بری طرح کھانسنے لگی، پھر اٹھ کر باتھ روم چلی گئی اور وہاں سے جب یہ نکلی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر لال رنگ کے دھبے تھے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے خونی کھانسی ہے۔ یہ دیکھ کر میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر یہ خود ہی میرے قریب آئی۔ یہ اس کے حسن کا سحر تھا کہ میں اس کی ہر بات مانتا ہی چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم کو ایک بات بتاؤں گی، اس کے بعد تمہارے پاس 2 راستے ہوں گے، یا تو مجھے طلاق دے دو اور یا تو یہ بات کسی کو نہ بتاؤ، یا تو میرے ساتھ رہو اور اسی کی طرح میرے ساتھ زندگی گزار دو۔ میں بھی سوچنے لگا کہ ایسا کیا راز ہوگا جو میں جاننے کے بعد اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں بڑے ظرف کا انسان تھا۔ میں اپنی بیوی کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا تھا، اس کے ماضی کی خطاؤں پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا، مگر اس نے جو بات بتائی اس کے بعد میرا صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے پہلے لوگوں نے طلاق کیوں دی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں ایک نارمل انسان نہیں ہوں بلکہ مجھے ایڈز ہے اور میں 5 سال کے بعد شاید موت کے بستر پر ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ اب تم نے مجھے قرآن مجید کی قسم اٹھا کر وعدہ کیا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤ گے، تو جب طلاق دو گے تو اس بات کا ذکر بھی کسی سے مت کرنا، ورنہ میری بدنامی ہوگی۔ اب بتائیں خالہ جان میں کیا کرتا؟ میری تو پریشانی کی حد ہی نہ رہی جب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ مریضہ ہے اور وہ بھی اتنے مہلک مرض کی۔ خیر میں نے صبر کیا، میں نے فوراً طلاق نہیں دی جیسے کہ پہلے لوگ جذباتی ہو کر چکے تھے۔ ماریا کی آنکھوں میں جھلکتی مایوسی اور معصومیت مجھے یہ بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ وہ مجھ سے متنفر کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ تبھی میں نے اس کا ٹیسٹ آپ کو بنا بتائے کروایا، کیونکہ جانتا تھا کہ اسے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ کھانسی کا ناٹک تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن یہ جھوٹ بھی اس نے بولا تھا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ خیر ٹیسٹ کروانے پر اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا۔ پتہ چلا کہ اسے کسی قسم کی بیماری نہیں۔ اب میں تو یہ سمجھ گیا تھا کہ اسے طلاق کیوں ہوتی تھی، مگر یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا، اس کی کیا وجہ ہے۔ داماد کی بات پر میں بھی حیران رہ گئی۔ واقعی یہ تو سوچنے سمجھنے والی بات تھی، کیونکہ میری بیٹی نے یہ جو اتنا بڑا ڈرامہ رچایا اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میرا داماد بہرحال اس بات پر خوش تھا کہ اس نے سچ کا پتہ لگا لیا۔ یہ بات معلوم ہونے پر میں نے بھی اپنی بیٹی کو خوب سنائی، اسے جھاڑ بھی پلائی اور کہہ دیا کہ جب تک مجھے سچ نہ بتائے گی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ تب اس نے جو انکشاف کیا
اس نے تو میرے حواس باختہ کر دیے۔ دراصل میری بیٹی ماریا کو اپنے چچا کا شادی شدہ بیٹا پسند تھا جس کے پہلے سے ہی 3 بچے تھے۔ اس بات پر تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے گی کہ اپنے ماں باپ کو اتنا رسوا اور ذلیل کرے گی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جب آخر میں کوئی رشتہ نہ بچے گا تو اماں ابا اسی سے میری شادی کر دیں گے، کیونکہ اس کی بیوی معذور ہو گئی تھی اور چل پھر نہیں سکتی تھی۔ مگر یہ خیال ہمارے ذہنوں پر چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی ہم پلہ گرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ خیر یہ تو ایک لمبی داستان ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے سمجھایا بجھایا اور کیسے مطمئن کیا، مگر میں سب ماؤں سے یہی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا رشتہ تو رکھے کہ وہ ان کو دل کی بات بتا دے، نہ کہ وہ باتیں دل میں چھپا کر رکھے اور پھر یہ ایسا گل کھلائیں جس کے بعد آپ کے گھر کا آنگن ہی اجڑ جائے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔